السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے چند دنوں سے ہم مختلف زبانوں میں، عربی میں، اردو میں، ہندی میں لکھی ہوئی کچھ نشیدوں کی، نظموں کی، قوالیوں کی، یا فارسی میں بھی ہم نے ایک قوالی کے بارے میں بات کی تھی کل، اور عربی میں، اردو میں، ہندی میں، فارسی میں قوالیاں، گانے، نظمیں، نشیدیں اس پر بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سلولی اینڈ گریجولی ایسی چیزیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں جس سے ہمارا عقیدہ خراب ہو۔ جہاں تک بالی ووڈ کے گانوں کی بات ہے تو اس سے ہی متعلق بہت ساری ریکویسٹس پچھلی ویڈیو میں آئی ہیں، اور واٹس ایپ پر بھی آئی ہیں، اور دیگر اور پلیٹ فارمز پر بھی آئی ہیں کہ سر ان گانوں کے بارے میں بھی بات کی جائے، کیونکہ ہماری نوجوان نسل ان گانوں کو سن رہی ہے، اور چونکہ علم کی کمی ہے اور عقیدے جو ہیں وہ ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، تو جب ہم کسی ایسے لفظ کو سنتے ہیں جس سے ہم فیملیئر ہوتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی اس کی طرف لپکتے ہیں، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ گویا ہمیں ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اس لیے پھر ہم اسے اور سنتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سینس کہ اس کو گانا گنگنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں بعض ملکوں میں مسلمان آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہے ہیں، انہیں کسی نہ کسی طرح ضم ہونے کا، معاشرے کا حصہ ہونے کا شوق ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایسی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جس سے معاشرے میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے۔ یہ بات صرف ہندوستان تک یعنی انڈیا تک ہی قید نہیں ہے، بلکہ مسلم ممالک میں بھی جہاں پہ بہت زیادہ لبرل لوگ ہیں، یا آپ کی کمپنی میں بہت زیادہ لبرل لوگ ہیں، ان میں فٹ ان ہونے کے لیے آپ بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح مغربی ممالک میں بھی ہمارے ہاں جہاں پر اسلام کا رجحان ہے، بہت زیادہ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی زندگیوں میں اسلام پہ ایسے عمل کرتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں بھی لوگ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو اس معاشرے میں ضم ہونے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں بالی ووڈ میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو نام نہاد مسلمان ہیں، وہ مسلمان تو نام کے ہیں لیکن ان کے کام سارے الٹے ہیں، ہندوؤں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، شراب پیتے ہیں، مختلف اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، پارٹیوں میں جانا، ناچنا، گانا، ان کی تو فیلڈ یہ ہے، اس کے انہیں پیسے ملتے ہیں، پھر انہیں حلال حرام کی تمیز تھوڑی ہے، پھر وہ پیسوں سے حج کرنے بھی چلے جاتے ہیں، عمرہ کرنے بھی چلے جاتے ہیں، کار خیر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ عبادات کے لیے اگر مال خرچ کیا جائے تو وہ مال تو حلال ہونا چاہیے، حلال ذرائع سے کمایا ہوا مال ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ان کے ہاں اس قسم کا کوئی زاویہ نہیں ہے۔ وہی ہیں جن کے گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، اور ساتھ بھجن بھی ہوتے ہیں، اور بت کی پوجا بھی ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ سورہ قل یا ایھا الکافرون میں بڑے واضح طور پہ اللہ عز و جل نے اس بات کو ہمیں بتایا ہے کہ ان کافروں سے کہہ دیں کہ لکم دینکم ولی دین، ہمارے اور تمہارے راستے جدا جدا ہیں، ہم اور تم ایک راستے کے راہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایک خدا کی عبادت بھی کرے اور پھر کئی خداؤں کو بھی سمان دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کے مذہب کو برا بھلا نہیں بولتے، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم برا بھلا نہ بولیں، لیکن کوئی اگر ہمیں کچھ کہے گا تو ہم جواب دینے کا حق تو رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح جو ہے بالی ووڈ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو گانے لکھتے ہیں یا موویاں لکھتے ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، اور یا ایسے مسلمان ہیں جو بہت زیادہ وہاں کے معاشرے سے انفلوئنس ہیں، وہاں کے میجورٹی سے انفلوئنس ہیں، اور وہ ایسی چیزیں ان موویز کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں، اور بڑے ہی اس کو ایموشنل ٹچ دے کے ڈالتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بھائی چارے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بھائی دوسرے کی طرف بالکل جھک جائے اور دوسرا پھر اس کو بھائی چارہ مانے، بھائی چارہ پھر برابری کا ہونا چاہیے نا۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان سے تو کہیں کہ تم وہ سارے کام کرو جو تمہارے دین کے خلاف ہیں، لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ تو اس کو بھائی چارہ نہیں کہتے، اس کو زور زبردستی غنڈہ گردی کہتے ہیں۔ اینی وے، تو یہ لکھنے والے جو ہیں انہوں نے ایک عجیب سا تاثر لوگوں کو دیا ہے کہ بھئی سب سے بڑا دھرم تو انسانیت ہے، اور سب سے بڑا دھرم جو ہے وہ محبت ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے۔ اچھا، اب بات ہم چونکہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی تاکہ آپ کو کانسیپٹس کلیئر ہوں، اس سے پہلے کہ ہم ان گانوں کی طرف آئیں اور یہ پتہ چلے کہ ہم اس ٹاپک پر کیوں بات کر رہے ہیں اور کیوں اتنا زیادہ زور ہے آپ لوگوں کی ہی ریکویسٹ کے اوپر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ بھائی آپ یہ ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ آپ نے کہا ہے ویڈیو بنانے کے لیے۔ مجھے پرسنلی تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ میں یہ گانے سنتا ہوں یا ایسی کوئی بات ہو، تو اس لیے میں نے ریکویسٹ کرنے والوں سے کہا کہ بھئی اگر آپ اس میں بتا دیں، تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچانا
آسان ہو جائے. کل ہم نے ایک ایسے گانے پر بات کی تھی جو 27 سال پرانا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اس پر کیوں بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ 27 سال پرانا گانا تو ہے، لیکن پاکستان میں ایک پاکستان سے تعلق رکھنے والے ایک چاہت فتح علی خان ہے جنہوں نے اس کو دوبارہ فلمایا ہے، یا دوبارہ اس کو لیرکس کو وہ جو بھی کیا ہے، جو بھی کہتے ہیں، جو بھی ورڈز آپ یوز کرتے ہیں، اس کے اوپر گانا دوبارہ بنایا ہے، وہ چھیا چھیا. تو اینی وے تو تصوف جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کے یہاں بڑا سافٹ کارنر رکھتا ہے، جس کے اندر عشق کی بات ہے، لیکن وہ عشق الہی ہے، وہ عشق حقیقی ہے. اب کیا جا رہا ہے بالی ووڈ کی موویز میں کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی کے سنگم کو کر کے ان کو ملا کر کوئی گانے بنائے جا رہے ہیں جس میں گرے ایریا ہے، کسی بھی طرف چیزیں سوئنگ کر سکتی ہیں، یعنی دو دھاری تلوار ہے. لیکن کرتے کیا ہیں کہ وہ عشق الہی کا سیٹ اپ دیتے ہیں، اور یا اللہ کے ولیوں کا سیٹ اپ دیتے ہیں، مزاروں کا سیٹ اپ دیتے ہیں، مساجد کا سیٹ اپ دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر باتیں کچھ ایسی داخل کر دیتے ہیں جس کا تعلق عشق مجازی سے ہوتا ہے، لڑکی کے عشق سے ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک مووی میرے سامنے لائی گئی کہ سر یہ ایک مووی ہے جس کا نام ہے بچنا اے حسینوں. یہ 2008 کی مووی ہے، لیکن اس کے اندر جو لکھنے والے ہیں گانے کے انوتا دت، ہو سکتا ہے میں نام صحیح نہ لے رہا ہوں، تو خدا جانے یعنی گاڈ نوز، خدا کا جو لفظ ہے وہ عام طور پہ مسلمانوں کے ہاں مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے. تو خدا جانے کا لفظ ایڈ کر کے اور پھر اس کے اندر ایک ذرا صوفی ٹچ دے کے کہ خدا جانے کہ یہ تیرا حسن ہے یا کوئی جادو. تو اب اس کو اس طرح کے الفاظ کا استعمال کر کے ایک طریقے سے لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یار لفظ خدا کا استعمال، جو کہ فارسی زبان کے لفظ ہے لیکن مسلمانوں کے ہاں استعمال ہوتا ہے اللہ عز و جل کے لیے، اسی طرح جیسا انگریزی میں آپ گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جن کے ذریعے گانوں میں دیکھیں خدا کا نام گانوں میں استعمال ہونا بذات خود ایک بڑی عجیب سی بات ہے. یعنی وہ ذات پاک جس نے گانوں سے منع کیا ہے، میوزک سے اور اس قسم کی چیزوں سے منع کیا ہے، آپ اسی کا نام ان جگہ استعمال کریں. یہ کتنی بڑی آئرنی ہے اس کے اندر. پھر صوفیانہ کلام میں آپ دیکھیں نا، ایک گانا جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ ایک فلم ہے اے دل ہے مشکل 2016 کی، اس کے اندر بلیا نام کا ایک گانا ہے جو کسی لکھنے والے امیتابھ بھٹاچاریہ ایسا کچھ نام ہے، انہوں نے اس کے اندر بلیا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایکچولی بلے شاہ جو ہیں جو کہ ایک صوفی ہے، ان کے ہاں یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ بلیا کی جانا میں کون، کہ وہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جس کے اندر انسان عشق حقیقی میں پہنچ جاتا ہے کہ انسان اپنی ذات کی نفی کرنا شروع کر دیتا ہے. میں تو ایگزسٹ نہیں کرتا، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. تو یعنی کہ میں ایگزسٹ نہیں کرتا، ہر شے جو ہے وہ کچھ ایگزسٹ نہیں کرتا، جو چیز ایگزسٹنس میں ہے وہ خدا واحدہ لا شریک کی ذات ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں. تو اس کے علاوہ ہر شے جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، تو ہر شے جو ہے پھر وہ ختم ہے نا، اور ہر شے جو ہے چونکہ ختم ہے اور مجھے بھی خبر نہیں کہ میں کیا ہوں، میں کون ہوں، تو ایک دیوانہ ہوں اور اس کی محبت میں گرفتار ہوں، لیکن میں ایگزسٹ نہیں کرتا، میں ہوں ہی کچھ نہیں، تو ایگزسٹ کیا کروں گا. ایگزسٹ تو صرف اسی کی ذات کو جو ہے وہ زیبا دیتی ہے. تو ابھی انسان متلاشی ہے اس راستے کے جس پہ اسے چلنا ہے، تو وہ ابھی اس کیفیت میں ہے کہ کی جانا میں کون. تو اب اس کو صوفی کانٹیکسٹ میں ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان موویز کے ذریعے اسے رومانٹک کنفیوژن کے ساتھ پریزنٹ کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح عشق صوفیانہ ایک گانا آیا جو ایک عجیب و غریب سی پکچر میں، دا ڈرٹی پکچر 2011 کی، اس کے لیرسسٹ ہیں، اس کے لیکھک ہیں، لکھنے والے ہیں، اس کی شاعر ہیں، وہ کوثر منیر ہیں. نام سے مسلمان معلوم ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس گانے میں جو ہے وہ صوفی لو جو ہے اس کو ایک سینس، ایک قسم کی اٹریکشن اور ٹورڈز دی اپوزٹ جینڈر کے کانسیپٹ میں اسے یوز کیا ہے. حالانکہ عشق صوفیانہ کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مجاز سے تعلق رکھتی ہوں. پھر اسی طرح ایک اور مووی کے بارے میں جو 2009 کی تھی، مجھے بتایا گیا دلی 6، جس کا ایک گانا ارزیاں، اور اس میں بھی جو ہے وہ دعا کروں یا التجا کروں اے میرے اللہ. تو اب اس کے اندر بھی جو ہے دعا کا جو کانسیپٹ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے اسے پھر ان چیزوں سے جوڑا جا رہا ہے جن کا تعلق کس سے، عشق مجازی سے ہے. عشق مجازی کے حصول کے لیے ان تمام چیزوں کا استعمال. اور پھر اسی طرح 2007 کی جب وی میٹ مووی، جس میں
تم سے ہی کے الفاظ، جس کو لکھنے والے بھی پھر ارشاد کامل ہے، اگین نام جو ہے اس میں مسلمانوں والا ہے، تو اس میں بھی ایک میٹافور استعمال کیا گیا نور کا. نور کا جو میٹافور ہے وہ عام طور پہ اسپرچول ورلڈ میں استعمال ہوتا ہے ڈیوائن لائٹ کے لیے، جو کسی انسان کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا. تو اب وہ جو کہتا ہے کہ تم سے ہی دن ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سارا کچھ آگے، اور یعنی ہر شے جو ہے وہ محبوب کے لیے ہے، محبوب سے ہر شے کا آغاز ہوتا ہے. حالانکہ مسلمان کا ایک کانسیپٹ نہیں ہے. مسلمان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان ہو یا جن ہو یا تمام مخلوقات ہوں، انہیں اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے، جو کرنے والی ذات ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ اس سے زندگی کے ہر شے جوڑ دی جائے کہ بھئی تم سے چیزیں ہوں گی، معاذ اللہ، استغفر اللہ. یعنی ڈھکے چھپے الفاظ میں ایسے کانسیپٹس دیے جا رہے ہیں یوتھ کو جو کہ بہت ہی ڈینجرس قسم کے کانسیپٹس ہیں. پھر کن فیکون کا ایک اور بڑا عجیب سا جو ہے ہم نے دیکھا. اچھا، پھر بعض گانوں میں تو چیزیں ٹھیک رکھی گئیں، کہ جیسے ایک گانے کے بارے میں مجھے بتایا کہ پرانا گانا ہے، اب اس کے الفاظ بھی ذہن سے نکل رہے ہیں کیونکہ ہم سنتے نہیں ہیں تو وہ چیزیں ذہن میں رہتی نہیں ہیں. اللہ کے بندے ایسا کچھ تھا، اب مجھے یاد نہیں ہے، بہت پہلے آیا تھا، آئی ڈونٹ نو کس نے گایا تھا، جو بھی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ یہ لوگ گاہے بگاہے کس طرح ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو ورڈز مسلمانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، لیکن ان اٹریکشن کے بعد ان الفاظ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے کس طرف؟ عشق مجازی کی طرف، یعنی محبوب کے عشق کی طرف. یعنی گلی کوچوں محلوں میں وہ لڑکیاں جنہیں آپ دیکھ کر جن کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس طرف ان الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ الفاظ حقیقی عشق حقیقی کی طرف استعمال ہونے تھے. تو بہرحال اٹس سو انفارچونیٹ اینڈ دیز آر جسٹ سم آف دی ایگزامپلز دیٹ ور براٹ فورتھ. تو ہو سکتا ہے ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہوں، آئی ڈونٹ نو، آئی کین ناٹ گو اوور ایچ اینڈ ایوری تھنگ. لیکن آپ کو مقصد یہاں بتانے کا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل. پہلے تو گانے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے گانے سننے کی؟ آپ کو نہیں پتہ جب اتنا خطرناک معاملہ ہے، اور خدا نہ کرے اللہ بچائے اس وقت سے کہ انسان کے زبان سے کوئی ایسے الفاظ ادا ہو جائیں جو کفریاں ہوں، شرکیاں ہوں، اور اسے خبر بھی نہ ہو، تو سوچے ہمارے اعمال صالحہ تو برباد ہو گئے نا. آپ خود بتائیں کہ کیا دنیا کی زندگی کے یہ چند لمحے جو آپ اپنے نفس کے مطابق جس میں مسرت محسوس کر رہے ہیں، کیا وہ زیادہ ضروری ہیں یا آخرت کی زندگی، جہاں انسان اس زوم میں جائے کہ میں نے تو بڑی نیکیاں کی، اور وہاں جا کے پتہ چلے کہ سارے اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ تم تو کفریہ اور شرکیاں باتیں کرتے تھے. تو ذرا غور کریں. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں بڑے واضح طور پر کہ تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، تمہیں بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى، والآخرۃ خیر وابقى، یعنی آخرت کی جو زندگی ہے اصل میں وہ کیا ہے؟ خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے. اور یہ کوئی نئی بات ہم تمہیں نہیں بتا رہے، یہ بات پچھلی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی، صحف میں لکھی ہوئی تھی. کن کے؟ ابراہیم اور موسیٰ کے، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات لکھی ہوئی تھی. یہ کوئی نئی بات ہم تمہیں نہیں بتا رہے. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے نکلتا ہے مسلمان، جس کے اندر معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ بھئی ہم نے تمہارے لیے ماہ رمضان کے روزے پرسکرائب کیے ہیں، تمہیں حکم دیا انہیں رکھنے کا، اور تم اکیلے انوکھے نہیں ہو، تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ہی معاملہ رہا ہے، تاکہ تقوی اختیار کرو، متقی بنو، پرہیزگار بنو. پرہیزگاری اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا، اور گناہوں سے بچنے کا ایک احساس بھی اپنے اندر جگائے رکھنا کہ یہ گناہ ہے اور یہ اچھا کام ہے، اچھے کاموں کی طرف رغبت اور خوشی کا ہونا، برے کاموں سے بچنا اور انہیں گناہ سمجھنا. تو یہ سارے معاملات ساتھ لے کے چلنے ہیں. اور دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں شروع ہی میں کہہ دیا کہ دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے کس کی؟ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، اور ہدایت بھی ان کے لیے جو واقعی میں ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو تقوی کا راستہ، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو ضروری ہے کہ آپ اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے
دماغ کو، اپنے ہوش و حواس کو کھلا رکھیں اور اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں۔ امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔